بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب دینا کسی بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس زمانے کے بارے میں براہ راست معلومات نہیں ہے۔ تاہم اسلامی اور تاریخی روایات اور جدید سائنسی نظریات کی مدد سے ہم کچھ ممکنہ تفصیلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے طور پر پیدا کیا اور انہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے، تاہم اس بات کو واضح ذکر نہیں ملتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق تھی۔ فرشتوں کا ذکر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فرشتے پہلے سے جانتے تھے کہ زمین پر ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو فساد برپا کریں۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر پہلے کوئی اور مخلوق بھی موجود تھی جس نے فساد مچایا اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسلامی روایات اور بعض تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کی آبادی تھی۔ جنات بھی آگ سے تخلیق کیے گئے ہیں اور ان انسانوں سے پہلے زمین پر آباد کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل زمین پر آئے تھے، لیکن انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتے بھیجے اور انہیں سمندر میں دھکیل دیا۔ زمین کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نظام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق میں 6 دن لگے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 4۔ ان دنوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف مخلوقات بنائیں، جن میں نباتات، حیوانات اور دیگر حیاتیات شامل ہیں۔ اسی طرح قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ کی تخلیق کی وسعت اور تنوع کا ذکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی روایات کے علاوہ دیگر قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر مختلف مخلوقات آباد تھیں۔ یونانی اور بابلی تہذیبیں۔ یونانی اور بابلی اساطیر میں ایسی کہانیاں ملتی ہیں جن میں انسان سے پہلے مختلف مخلوقات جیسے کہ ٹائٹر یا دیومالائی جنات کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی اساطیر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹائٹنز جو کہ دو ہیکل مخلوق تھے زمین پر آباد تھے، لیکن بعد میں انہیں خداؤں نے شکست دے دی۔ ہندوستانی ویدک روایات۔ ویدک ہندو مت میں بھی انسان سے پہلے زمین پر مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے مطابق زمین کا آغاز مختلف مخلوقات کے عروج و زوال کے سلسلے سے ہوا۔ اس نظریے کو یگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کے مطابق ہر یگ میں زمین کی صورتحال مختلف ہوتی تھی۔ جدید سائنس کے نظریات کے مطابق زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ اس طویل عرصے میں زمین کی سطح اور ماحول میں مختلف تبدیلیاں آئیں اور مختلف مخلوقات اور حیات کی شکلیں وجود میں آئیں۔ انسان جدید حیاتیات کی ترقی کے بعد آئے ہیں اور ان سے پہلے زمین پر مختلف حیاتیاتی ادوار گزرے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر سب سے پہلے یکخلوی حیات نے تقریباً 3.5 ارب سال پہلے جنم لیا۔ ان مخلوقات نے بتدریج ترقی کرتے ہوئے نباتات، سمندری جانور اور بڑی زمینی جانوروں کی شکل اختیار کی۔ زمین کی تاریخ میں ایک اہم دور ڈائناسورز کا تھا جو تقریباً 23 کروڑ سال پہلے سے 6.5 کروڑ سال پہلے تک زندہ رہے۔ یہ بڑے اور خوفناک مخلوقات تھے جو زمین، پانی اور فضا میں آباد تھے۔ ڈائناسورز کا دور اختتام کو پہنچا جب ایک بڑے شعبے کے زمین سے ٹکرانے کے بعد زمین کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ ڈائناسورز کے خاتمے کے بعد پستان دار مخلوقات نے زمین پر غلبہ حاصل کیا۔ یہ مخلوقات جدید حیاتیات
کے زیادہ قریب تھیں اور ان کے ارتقاء سے انسان کے وجود میں آنے کا راستہ ہموار ہوا۔ سائنس اور مذہب کے درمیان اس معاملے میں کچھ اختلافات موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان تقریباً 2 لاکھ سال پہلے نمودار ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے اور ہومو اریکٹس اور نیاندرتھال جیسی نسلوں کے بعد ہومو سیپینز یعنی جدید انسانی وجود میں آیا۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے یہ نظریہ نہیں مانا جاتا، کیونکہ اسلام میں آدم علیہ السلام کی تخلیق براہ راست اللہ کے حکم سے ہوئی اور انہیں پہلے انسانی نسل کے طور پر بھیجا گیا۔ معزز سامعین، اسلامی روایات کے مطابق جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھے اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ ان کا مسکن زیادہ تر زمین کی ویران جگہوں اور سمندروں کے کناروں پر ہے۔ قرآن میں بھی جنات کا ذکر ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر تخلیق کیا گیا۔ مندرجہ بالا معلومات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مختلف مخلوقات کا وجود رہا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں یا ڈائناسور اور دیگر حیاتیات۔ زمین کی تاریخ میں زندگی کا وجود ہمیشہ متنوع اور ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے علاوہ جنات بھی انسان سے پہلے زمین پر موجود تھے۔ جنات کی موجودگی ایک طویل عرصے سے مانی جاتی ہے اور اسلامی تعلیمات میں اس کا واضح ذکر موجود ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے زمین پر مختلف ادوار میں مختلف جانداروں نے آباد کاری کی۔ زمین کی تخلیق سے لے کر آج تک کئی قسم کے جاندار آئے اور ختم ہو گئے، اور اس میں انسان جدید ترین جاندار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود زندگی اور مخلوقات کے حوالے سے اسلام اور سائنس دونوں میں اپنی اپنی نوعیت کی معلومات موجود ہے۔ معزز سامعین، اگرچہ قرآن میں زمین کی تاریخ کی ابتدائی ادوار کی تفصیلات نہیں دی گئی، لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف ادوار میں مختلف مخلوقات سے آباد کیا۔ سائنسی نظریات اس بات کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ زمین پر ایک طویل عرصے سے مختلف مخلوقات کا وجود رہا ہے۔ معزز سامعین، یہ موضوع ہمیں کائنات کے اسرار کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت کا ادراک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔